جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ وہ ہاتھ بہت انمول ہوتے ہیں جو آپ کو اس وقت سنبھالیں جب آپ ٹوٹ کر بکھر رہے ہوں۔ جو لوگ کسی کے خلوص کی قدر نہیں کرتے ہیں، نہ وہ لوگ ساری زندگی مخلص لوگوں کو ترستے ہیں۔ خونی رشتے وہ وٹامنز ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان اپنی جوانی تو گزار سکتا ہے، بڑھاپا نہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کسی کے سمجھانے یا پڑھانے سے نہیں بلکہ وقت آنے پر خود ہی سمجھ آ جاتی ہیں۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ برحال رہتا ہے۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ سخاوت اور کنجوسی، سخاوت وہ خوبی ہے جو انسان کی قدر اس کے دشمن کے دل میں بھی پیدا کر دیتی ہے، اور کنجوسی وہ عیب ہے جو اولاد کو بھی دشمن بنا دیتا ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بلائی جا سکتی۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بد نیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دل کے دروازے کبھی بھی مکمل بند نہ کریں، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ حضرت صلاح الدین ایوبی نے فرمایا، جب روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے تو وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ جو دوسروں کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں ان کے اپنے گھر بھی جل جایا کرتے ہیں۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی گر بھی جائے تو جھک کے اٹھا لینا چاہیے۔ گھر کا خراب بستر ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے، اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے، لہذا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔ معافی، کسی کو دکھ، درد اور تکلیف دے کر کسی کا دل دکھانے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لینا کہ انسان کو اذیت دینے کی معافی بھی حقوق العباد کے ناطے صرف انسان ہی سے ملتی ہے۔ 1 کروڑ کا گھر ہے، 1 کروڑ کی گاڑی ہے، مگر غسل آخر ایک لکڑی کے تختے پر ہے، اسی لیے کسی کا حق مت کھاؤ۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا طلبگار ہے۔ والدین کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں جو اولاد کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح گرتی رہتی ہیں۔ اللہ یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ مخلص انسان کی کڑواہٹ برداشت کر لیا کرو، ورنہ منافق انسان کی مٹھاس آپ کی زندگی تباہ کر دے گی۔ انسان کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے۔ مجھے سانپوں سے ڈر نہیں لگتا، لیکن انسانوں سے ڈرتا ہوں، کیونکہ سانپ اپنے دفاع کے لیے ڈستا ہے اور انسان اپنے مفاد کے لیے۔